یہ ہے نور، جو کہ بہت سمجھدار اور محنتی لڑکی ہے۔ نور کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ نور اپنے گاؤں کی ایک عورت کے یہاں لہنگے والی دکان پر لہنگے سلائی کرنے کا کام کیا کرتی تھی۔ نور پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی اور ساتھ ہی اسکول بھی جایا کرتی تھی اور اسی عورت کے یہاں کرایہ پر رہا کرتی۔ نور صبح اسکول جاتی اور اسکول سے آتے ہی دکان پر چلی جایا کرتی تھی۔ نور کی مالکن کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام ایمی تھا۔ وہ بہت ہی سست اور کامچور لڑکی تھی۔ وہ نہ ہی کوئی گھر کا کام کرتی تھی اور نہ ہی دل لگا کر پڑھائی کرتی تھی۔ ایمی وقت سے ایمی، صبح ہو رہی ہے، کیا ہوا ماں؟ صبح صبح کیوں اٹھا رہی ہو؟ سنی بنو، اسکول کے لیے دیر ہو جائے گی، جلدی اٹھو۔ ایمی منہ بناتے ہوئے اٹھتی ہے اور فریش ہونے چلی جاتی ہے۔ تبھی وہ کمرے میں آتی ہے۔ آنٹی جی، کل بھی جو لہنگے آئے تھے وہ میں نے سارے سلے کر دیے ہیں، اب میں اسکول جا رہی ہوں۔ اچھی بیٹی، شاباش، یہ بچی کتنی اچھی ہے، بن مواد کے ہو کر بھی اتنی محنت کرتی ہے، اور ایک میری بیٹی ہے جس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ تبھی وہاں ایمی آ جاتی ہے۔ ماں، کیا ہوا؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ نور آئی تھی بھی، وہ بیچاری پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم دکان پر بھی کام کر رہی ہے، اور تمہیں کس سونے سے ہی تمہیں فرصت ہے؟ ارے ماں، تمہیں پتا ہے پڑھائی کرنا کتنا ہی محنت کا کام ہے۔ میں ساری رات پڑھائی کرتی رہتی ہوں، اس لیے صبح جلدی نہیں اٹھ پاتی۔ رہی بات اس نور کی، اسے تو اسکول جانا ہی نہیں چاہیے، پڑھائی لکھائی کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ کہ تبھی ایمی اسکول چلی جاتی ہے۔ اسکول میں بریک ٹائم جب سب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، نور درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھ رہی ہوتی ہے اور ایمی یہ سب دیکھ کر چڑ جاتی ہے۔ نور کے پاس آ کر کہتی ہے، پڑھائی لکھائی تمہیں جیسے غریبوں کا کام نہیں ہے، چلو آؤ چھپن چھپائی دے کھیلتے ہیں۔ نہیں، مجھے پڑھنا ہے، تم سب کھیل لو۔ یہ سن کر ایمی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن اسکول کا رزلٹ آیا۔ آنٹی، یہ دیکھیے میرا رزلٹ، میں پورے اسکول میں فرسٹ ہوں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ایسے ہی آگے بڑھتی رہو۔ پھر نور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ایمی اپنا رزلٹ کارڈ لے کر اپنی ماں کے پاس آتی ہے۔ رزلٹ دیکھتے ہی سبیحہ غصے میں آ جاتی ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ فیل ہو کر آ گئی ہو، منہ کو دیکھو، فرسٹ آئی ہے اور پھر سارا دن کام بھی کرتی ہے۔ کل تو تم کہہ رہی تھی کہ میں ساری رات پڑھتی ہوں، تب بھی تمہیں اتنے گندے مارکس آئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں ساری رات پڑھائی کرتی ہوں اور میرے نمبر اچھے نہیں ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسی لیے کو اپنا رہی ہے لڑکی۔ ہاں، آج سے تیرے سارے خرچے ختم، 1 روپیہ نہیں دوں گی تجھے، تم بھی نور کی طرح کمائی کر کے اپنے خرچے خود پورے کرے گی۔ ایسے سن کر ایمی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور دل ہی دل میں کہتی ہے، اس نور نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے، جب دیکھو اسی کے گن گاتی رہتی ہے، اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی ایک دن سبیحہ کسی ضروری کام سے گھر سے باہر جا رہی ہوتی ہے۔ وہ نور سے کہتی ہے، نور، تم دکان کا خیال رکھنا، میں بس شام سے پہلے نہیں آ جاؤں گی۔ جی ٹھیک ہے آنٹی جی۔ سبیحہ نے کہہ کر چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد نور کام پورا کرتی دوپہر کا کھانا کھانے گھر چلی جاتی ہے کہ تبھی موقع دیکھ کر ایمی دکان میں آ جاتی ہے اور سارے کپڑوں کو آگ لگا دیتی ہے۔ شام کو جب سبیحہ دکان پر آتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اے خدا، میں تو برباد ہو گئی، میں تو لٹ گئی۔ تبھی یہاں ایمی آ جاتی ہے۔ ماں، یہ سب اس نور نے کیا ہے، میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی اور پوری دکان کو جلا دیا، اب گھر میں جا کر آرام کر رہی ہے۔ سبیحہ غصے سے نور کے کمرے میں جاتی ہے۔ آنٹی، آپ یہاں؟ تمہیں میری دکان میں آگ کیسے لگائی؟ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا تھا، تمہیں کیا ملا میری دکان جلا کر؟ آنٹی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ایسا۔ ماں، اس نے ہی کیا ہے سارا کچھ، اس نے سارے لہنگے بازار میں بیچ دیے اور دکان کو آگ لگا دی۔ تمہاری جیسی حرام خور میں نے آج تک نہیں دیکھی، نکلو میرے گھر سے اور میری دکان پر آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر نور روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ جاتی ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگتی ہے کہ تبھی ایک چڑیا درخت سے نیچے گرتی ہے۔
नूर चिड़िया को उठाकर पानी पिलाती है। कुछ देर बाद ही चिड़िया बोलने लगती है, तुम्हारा बहुत शुक्र लड़की, तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक परिश्रमक चिड़िया हूँ, मैं तो फल खाने आई थी कि अचानक गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही थी? इसके बाद नूर चिड़िया को सारी बात सुन बताती है। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मेरे साथ आओ। चिड़िया नूर को ऊपर आसमान की तरफ ले जाती है। ऊपर बादलों में जाकर नूर देखती है एक जादुई लहंगा मौजूद है। नूर ये एक जादुई लहंगे का घर है और इसकी खास बात यह है कि तुम जहाँ चाहो इससे अपने साथ ले जा सकती हो और आज से ये घर तुम्हारा है। ठीक है चिड़िया, मैं इसे जमीन पर ले जाती हूँ। इतना कहकर नूर इस घर को जमीन पर ले आती है और खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है। कुछ वक्त गुजर जाता है। एक रात सबीहा अपनी बेटी एनी के साथ नूर के पास आती है। बेटी, हम बहुत गरीब हो गए हैं, तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ बिक गया और हम सड़क पर आ गए, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, प्लीज मेरी कुछ मदद करो। आंटी, इसमें कहने की क्या बात है, आप लोग मेरे साथ रहिए, आपने भी तो मुझे सहारा दिया था। नूर, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से माँ ने तुम्हें घर से निकाला था और मैं कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। फिर सभी मिलजुल कर इस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।